محمد تاج الانبیاء کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی۔ حمد و صلوات کے بعد عزیزان محترم، یہ خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سنجھورو عید میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام ہمارے علی رضا قادری بھائی کی جانب سے سجائی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سنجوروں سے آنے والے عشاقان مصطفیٰ، آپ احباب اور صاحب محفل کو ذکر مصطفیٰ کی برکات سے مالامال فرمائے۔ سرکار علیہ السلام کے ذکر کے طفیل دنیا اور عقبہ میں سرخرویاں مقدر فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ذات ہے کہ جن کی بارگاہ اقدس کا ادب احترام کیسے بجا لانا ہے، ان کے حضور عرض کیسے کرنی ہے، یہ چیزیں بھی اللہ خود قرآن میں سکھاتا ہے۔ یہاں کوئی بندہ کھڑا ہو کے آکے کہ جناب توجہ نہ بیٹھو، سیدھے ہو کے بیٹھو، گلا نہ کرو، اس سرکار دے میلاد دی محفل اے دے ادب اور آداب نے تو جناب اے اسٹیج سیکریٹری کر رہے ہو سی یا صاحب محفل کر رہے ہو سی کہ جناب ایدہ نہیں تے ایدہ، اے آداب نے او آداب نے، قربان نہ جائیے اما آمنہ دے لال تے جنہ دی بارگاہ دے آداب خود رب بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے کوئی کائنات سے وائی دلال کہ جس دے حوالے نہ اللہ نے فرمایا ہوئے انہاں دی بارگاہ چی آؤ تیتا آؤ، قربان جاؤ اس کریم آقا تے جنہ دا میلاد مناؤن واسطہ میں اور تو بیٹھے ہاں۔ رب فرماتا کہ بول ندا کدا کرنی ہے، انہاں دی بارگاہ چی فریاد کنج کرنی ہے، رب او بھی سکھاوے۔ انہاں دی بارگاہ چی بیانہ کدا، رب او بھی سکھاوے۔ انہاں دی بارگاہ چی التجا کدا کرنی، رب او بھی سکھاوے۔ الغرض اے او دربار کائنات تے جڑا ہے تے فرشاں تے لیکن ادب سکھاؤن والا عرشاں دا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پھر یہ نہیں کہ اختیاری معاملہ ہے کہ جناب بہتر ہے مستحب ہے یہ کام کر لیا جائے، اچھا ایسا ہونا چاہیے اور سجنا تے ہونا چاہیے دی گل کوئی نہیں، کرنا پیسی نہیں تو جو بھی کیتا رضائلہ چلا جاسی۔ فرمایا یہ بارگاہ ہے کہ اگر آواز بھی اونچی ہوئی تو پھر جو سارا کچھ کیا ہے یہ سارا چلا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سب ختم ہو گیا۔ یہ اتنی نازک بارگاہ ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والیو رائنا نہ کہو۔ ارشاد فرمایا رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، آکھو کملی والے سونیا ساڈے تے نظر فرما۔ سبحان اللہ۔ وقولوا انظرنا، آکھو تے ساڈے تے نظر فرماؤ۔ واسمعوا، او میرے حبیب کے پروانیوں پہلے توجہ نہ سن لیا کرو، اے کہن دی بھی ضرورت نہ پوے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے، کوئی بات ارشاد فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے تو بس آقا سے عرض کرتے آقا ہماری رعایت فرمائیں تاکہ بات کو یاد کر لیں۔ سبحان اللہ۔ رائنا ہماری رعایت فرمائیں۔ تو اب رائنا کا عربی میں معنی بڑا اچھا تھا کہ سونیوں ساڑی رعایت کرو۔ معنی کیا تھا عربی میں؟ ساڑی رعایت کرو، ساڑی رعایت کرو۔ لیکن یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی درست نہیں تھا۔ یہودیوں کی لغت میں جاگ رہے ہو سجنوں، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہونے کا ثبوت عطا فرمائے،
سبحان اللہ فرمایا کہ رائنا یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی برا تھا. اس کا معنی یہ تھا کہ تمہاری بات نہ سنی جائے. ایک دن حضرت نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد بن معاذ ہیں, یہودیوں کے قریب سے گزرے. یہودی سرکار کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کر رہے تھے. جب سعد بن معاذ نے سنا کہ یہودی سرکار کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, حضرت سعد بن معاذ جلال میں آئے. آپ ان کی لغت سے باخبر تھے. کہنے لگے او یہودیو, او یہودیو, اگر آج کے بعد یہ کلمہ کہا میں تو اڈی توڑنا چھڑ سا, سبحان اللہ. میں تو اڈی توڑنا چھڑ سا. وہ کہنے لگے حضور اپنے گھر دی بھی خبر لو, اسی آخدیاں تو ناراض ہوتے ہو, تسی بھی تو آخ دیو رائنا. تو اللہ نے جبریل کو لیا, جا جبریل, اگرچہ میرے حضور کے غلامہ دی نیت چنگی ہے, اگرچہ وہ اے لفظ استعمال درست نیت میں استعمال کرتے ہیں, معنی بھی ٹھیک نے, لیکن چونکہ غیر نو موقع ملتا پیا, غیر نو بہانہ ملتا پیا, اور غیر بری نیت نہ میرے حبیب کی گستاخی کر رہا, اور مینوں رب نو گوارا نہیں کہ میرے محمد عربی کی گستاخی ہوے. جا جا کے پیغام دے دے, قیامت تک لے اعلان فرما دے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. ایمان والیو, قیامت تک اج تو بعد رائنا تسی نہیں کہنا. سبحان اللہ. او بھائی, اس لفظ کے دو معنی تھے. ایک اچھا معنی بھی تھا, ایک برا معنی تھا. یہ بارگاہ رسالت ہے, کوئی عام نہیں. سبحان اللہ. اے وہ دربار ہے کہ جتھے جبریل بھی آ کے ادب کرتا ہے. سبحان اللہ. اے وہ جبریل, اے دربار ہے کہ علماء نے لکھا رب نے جبریل کو پیدا ہی اس دربار کی حضوری واسطے کیتا. سبحان اللہ. اے وہ دربار ہے کہ 70,000 فرشتے ہوندے نے, بڑی خوشی نہ ہوندے نے, اور روندے جاندے نے قیامت تک دوبارہ حاضری دا موقع نہیں ملنا. اے عام دربار بھی فرمایا اگرچہ رائنا کا لفظ ایک لفظ درست, ایک معنی درست تھا, ایک معنی غلط تھا, لیکن یہ بارگاہ حبیب کی بارگاہ ہے, یہ بارگاہ محمد ہے, یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. ہمیں گوارا نہیں کہ کوئی ایسا لفظ ہی بولا جائے جس کا ایک اچھا معنی ہو اور ایک برا ہو. کیوں کہ غیر موقع اٹھا سکتا ہے. ہم سارے دروازے بند کرتے ہیں کہ جہاں سے مصطفیٰ کی کہیں بے ادبی ہو. سبحان اللہ. تکبیر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ہر جاریا, یا علی, یا غوث اعظم دستگیر. اب یہ اندازہ لگائیں رب کتنا پیار کرتا ہے سونے سونے پیارے کملی والے مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. میں اگرچہ مانا چنگے نے, لیکن کافروں کو موقع مل رہا, اسی موقع نہیں دینا چاہتے. پھر صحابہ نے نہ صحابہ نے. اچھا بھائی, او اردو ٹھیک ہے, پنجابی ٹھیک ہے, چلو چلو توجہ رکھو نا بھائی یار. اب صحابہ نے نا اس آیت کی تفسیر سے پھر عمل کر کے دکھایا, عمل کر کے دکھایا کہ جی یہ بارگاہ کتنا دی ہے اور انہاں دا ادب کیسا ہے. بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ السلام 6 ہجری کے مدینہ منورہ سے آپ نے خواب دیکھا. آپ فجر دی نماز پڑھائی, صبح صحابہ کو دسیا, اے میرے غلاموں آج بڑا سونا خواب دیکھا. سبحان اللہ. سونے سونے مصطفیٰ دا سونا خواب ہو گئے. فجر دی نماز مصلی مصطفیٰ ہو گئی, اور سامنے جگمگ تارے ابو بکر صدیق عمر عثمان علی جیسے ہوں. فرمایا غلاموں آج بڑا ہی سونا خواب دیکھا. آپ کا 10 سونا خوشی تو سونے تو اڑیاں گلا بھی سونیاں. کیا میں خواب دیکھا جے کہ اسی عمرہ کرن جا رہے ہیں. ہوں صحابہ کا انداز دیکھو, اگلی گل نہیں پوچھی کدوں اور کداں جانا کداں نہیں جانا, گھر گئے آ کے احرام دیا چادر پہ کے مصطفیٰ دی بارگاہ سے بیٹھ گئے. اگر تسی آکھیا اسی خواب دیکھیا, اسی کیا پھر گل ختم ہو گئی, سونیا تہاڈا خواب ہے, اے تو سچا ہونا ہی ہونا ہے. اگر تسی آکھیا ساڈا خواب ہے, اسی گھر گئے چادر پا کے احرام دی نیت کر
کے آ گئے ہوں سونے چلو نا. یہ 1400-1500 دے پروانے تے ارد گرد نے جدا نا پروانے شمع دے ارد گرد گھوم رہے نے. آقا تسی چلو چلیے عمرہ چل چلیے. سبحان اللہ. اور نبی سونے چل رہے نے. حدیبیہ دا مقام آیا. حدیبیہ دا مقام پہ کافرہ نے آ کے نا نبی سونے روکتا. کہنے لگے کہ حضور اے محمد اسی تہانوں نا عمرہ نہیں کر رہی. سرکار نے کہا کہ ساڈا لڑن دا کوئی ارادہ نہیں. اسی تو چادرہ پا کے آئے ہاں. احرام دی نیت ہے. اسی عمرہ کرن آئے ہاں. دوجی کوئی نیت نہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی اسی نہیں کرن گے. چند دن نبی سونے اتنے روکے. انہوں نے نا ایک مخبری کا لیا. دیکھ کے تو آؤ یار, دیکھ کے تو آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منن والیاں دا انداز کیجئے. سبحان اللہ. وہ گل مننے مندے بھی نہیں کہ کوئی نہیں. دیکھ کے تے آؤ. انہوں نے کی پتا سی یہ دربار کوئی وکھری دربار ہے. سبحان اللہ. اے دربار بڑا نرالا دربار ہے. سبحان اللہ. اے دربار پیتاں دے نظارے بکھا چھڑتا ہے کہ کبھی آسمان نے بھی اتنا دا نظارہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اور وہ بھی مسعود آئے, چند دن رہے, اس تو بعد واپس گئے. تو ہن سارے کافر انتظار کر رہے نے. اور وہ بتا تو صحیح کہ وہ دربار کیسا تھا. اور وہ کہتے کیا پوچھتے ہو وہ دربار کیسا تھا. واللہ ان وقفتو علی الملوک وعلی کیسرا وعلی النجاشی. بخاری پڑھ لے سونے ہو تو جے بھی ہے نا بخاری جو اور نکتہ چینی لب دینے عشق والے سرکار دے پیار دینے دلنا لب دینے. سبحان اللہ. اے بخاری ہے. آئے اور ابن مسعود کہنے لگے لوگ کو میرا تو کام ہی ہے کہ میں بادشاہ دے درباراں تے جاواں. میں بڑے بادشاہ دے درباراں تے گیا. میں کیسر دے دربار تے گیا. نجاشی دا دربار بھی کوئی نہیں چھڑیا. میں جناب رومے والیاں دا دربار بھی نہیں چھڑیا. لیکن اللہ دی سو مینوں رب دی سو جداں دا در واللہ یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. رب دی سو ہے جداں محمد عربی دے منن والے انہاں دا ادب کردے نے کائنات تے اداں دے درباری کسی دربار والے دا ادب نہیں سبحان کردے. اللہ. سبحان اللہ. کافر کہنے لگی اسی تانوں قسماں چکن لے تے نہیں گلیا سی. او اسی تے کیا کہ دس دربار تے ہو جیا سی تسی تے قسماں چکن شروع کر دیا. فرمایا کراں کی رہا ہی نہیں ڈردا. سبحان اللہ. او میں اداں دی گل ویکھی ہوے تے صبر کرا. او میں تے حیران ہو گیا. میں تے پریشان ہو گیا. انج جیو بھی ادب ہو سکتا ہے. فرمایا کہ میں گیا میں جا کے دیکھیا واللہ ان ترکھم نخامتن الا وقعت فی کف ید رجل منہم. آج اسی جو پٹیاں لا لئیے لوگاں نوں تکلیف ہے کہ تسی پٹیاں کوئی لا لئیاں. آج اسی انگوٹھے چوم لئیے لوگاں نوں تکلیف ہے تسا مصطفیٰ دے نام دے انگوٹھے کیوں چوم لے. اسی یا رسول اللہ کو چھڑیے لوگاں نوں تکلیف ہے تسی یا رسول اللہ کیوں آکھ چھڑیا. او صحابہ دا انداز دیکھو. فرماتے ہیں واللہ ان ترکھم نخامتن الا وقعت فی کف ید رجل منہم. فرمایا اللہ دی سو ہے میرے مصطفیٰ نے کبھی لعاب بھی فرمایا. لعاب بھی فرمایا. انج نہیں ہویا لعاب زمین پہ آیا ہوئے صحابہ نے ہاتھ تھکے کر سبحان چھڑے. اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ تھکے کر چھڑے. تکبیر. اللہ اکبر. رسالہ. یا رسول اللہ. رسالہ. تحقیق. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. والبعال سنہ. سبحان اللہ. اور تھوڑی جی ایک گل سمجھو پھر تانوں اور مزہ آئے گا. سبحان اللہ. ذکر شمع کا ہو پروانہ مچے نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو جی ایک ہوتا ہے تھوک. اب یہ اپنے واسطے گل سرکار کی طرف تسی نہیں جاتے. ایک ہوتا ہے تھوک. اینو عربی چ کہندے نے لعاب. تسی یہ سویا ہاں لعاب دہن لعاب لگایا. عربی چ تھوک ان کہندے نے لعاب. ایک ہوتا ہے کھنگار تے عربی چ اینو کہندے نے نخامہ. گل سمجھ آ رہی ہے کہ حدیث دے الفاظ نے ان تنکھما نخامہ. گل سمجھائی جے. جب سرکار نے نخامہ فرمایا لعاب تو پیچھے کی بات ہے نخامہ اس سے بھی آگے کی بات ہے. یہ کائنات نے بڑیاں داستانہ رقم کیتیاں.
کسی نے لیلا مجنو کے قصے بھی لکھے تے کسی نے ہیر رانجھا دیا کہانیاں بھی سنائیاں، لیکن رب دی سو کسے محب دا ایسا عمل کسی نے نہیں لکھیا کہ کوئی ہیر ہوئے تھوک دی ہوئے تے رانجھا نے جہاد کر دیتا ہوئے، ایسا کبھی نہیں سنیا ہوئے گا۔ اے جے گل سنی ہے تے میرے مصطفیٰ دا ہی دربار ہے، اے مصطفیٰ دا ہی دربار ہے۔ فرمایا واللہ ان ترکھنا نخامتن الا وقت فی کف ید نخامہ زمین پہ آیا ہو، پھر ہوا کیا ہاتھ کر دیے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ لیے لیا، اے ہوا بتا کیا پھر ہاتھ دھو دیے؟ ارے نانا یہ ہاتھوں پہ دھونے کے لیے نہیں لیا تھا، فَدَلَتَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، پھر صحابہ نے یوں کیا، ہتھیلیاں لی اور یہ تو آکے چمیاں لبے بوسے دبے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساکو بھی دا عاشق سی نا، سبحان اللہ، کہتا تو عاشق ہے لیکن میرے عشق سے رکاوٹ نہ با منو بھی دیدار کر لین دے کبھی سبحان اللہ، علماء نے لکھیا او 16 سال عمر سی سکدیوں کتھوں چلیا چلدا چلدا اوتھے پہنچیا تو جناب جدوں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف محسوس ہوئی، ان طبیبہ نے طبیب لے کی مشکل ہے، اے لوا لو جی جا صدیق سارے در دور ہو گئے، خیبر دا دن ہوئے مصطفیٰ فرمون آج چنڈا اونوں دوں گا جڑا اللہ نہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ دے رسول نہ بھی پیار کرتا ہے۔ اگلی گل سنو دینا، اللہ بھی پیار کرتا ہے تے اللہ دا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ ایک ہے نا کہ مجھے اللہ سے پیار ہے، اللہ کے رسول سے پیار ہے، قربان مولا علی کی عظمتوں پہ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ہے کہ جس سے رب بھی پیار کرتا ہے، رب کا حبیب محمد بھی پیار کرتا سبحان ہے۔ اللہ، فرمایا کہ میں چنڈا ہوں جیسا جس کی ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا، جس کی ہاتھ پہ اللہ نصرت عطا فرمائے گا۔ اب صبح نماز فجر پڑھی، سب صحابہ کی نگاہیں مصطفیٰ کے مبارک ہونٹوں پر ہیں کہ ہونٹوں کو جنبش آئے، کسی کا نام لیا جائے، اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی ڈگری کہ جس سے رب بھی محبت کرے، رب کا رسول بھی محبت کرے۔ اتنے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں عین علی، دسو میرا علی کتھے جے؟ سبحان اللہ، صحابہ آکھنے آقا انہاں دی اکھاں مبارکاں سے تکلیف ہے، فرمایا ساڈے تو تکلیفاں دور کرنا مشکل ہے اور کوئی اور ہوئے گا جڑا کہ مصطفیٰ کچھ نہیں کر سکتا، اور تسی تو صحابہ پروانے ہو مسد علی نو آئے مولا علی اب کوئی نہیں دوا دارو نہیں، لعاب مبارک لیا جی اکھاں تے لایا جی، مولا علی کہندے او دن سی اس تو بعد درد دا کی کام جو ساڑیاں اکھاں تے لگے آوے، سبحان اللہ، تو یہ وہ مبارک لعاب تھا۔ مدینے جے نا ایک شخص ہوئے وہ اتنی خوشبو اس کو آوے کہ لوکی مہنگی خوشبو بھی لے کے ہون، تو جو ہو جائے خوشبو آپ کو آوے تو کسی کو آوے کوئی نہ۔ سبحان اللہ، ایک دن کسی نے کہا حضور بتاؤ تو صحیح کہ کس بازار سے اتنی پیاری خوشبو ملتی ہے، ہم نے بڑا ڈھونڈا، بڑی کوشش کی، لیکن آپ کی جو خوشبو ہے، آپ کی جو عطر ہے وہ بڑی نرالی ہے، اس کی خوشبو بڑی پیاری ہے، سانو لب بھی کوئی نہیں، سجنا 10 جا کے لے آئیے۔ وہ فرمائے لبنی بھی کوئی نہیں ہے، لبنی بھی کوئی نہیں۔ فرمایا کیوں جی ختم ہو گئی؟ فرمایا گالی ہے، فرمایا میں چھوٹا سا میرے جسم کے پھوڑے ہو گئے، پھسلیاں ہو گئے، میں سیدھا مصطفیٰ دی بارگاہ چ گیا، عرض کی تھی کہ کرم کرو نا، پھوڑے ہو گئے۔ فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا کپڑا چک اپنا لعاب مبارک لیا ہاتھ سے میرے جسم سے مل چھڑیا۔ لوگ کو او دینے اللہ دی سو اس دن تو لے کے آج تک کئی خوشبو آ رہی ہیں۔ یہ کوئی عام لعاب ہے؟ تو فرمایا کہ جب فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، صحابہ نے ایدم مل لیتے اور اگے جی اگے فرمایا وَإِذَا تَبَدَّى قَادُ يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَدُوِّ، جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمون دے، اسی وضو کریے نا تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ پانی مستعمل کا مطلب ہے نہ قابل وضو نہ قابل غسل، کیا سمجھا رہی ہے؟ یعنی یہ استعمال شدہ پانی ہو گیا نا، تسی پانی وضو پیتا وہ پانی تھلے گیا یا جو بھی، تو وہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں، کہ وضو یا غسل نہیں ہو سکتا۔ تو ساڑھے جسم میں پانی لگے تو ایک کام ہو رہے
جب مصطفیٰ دے جسم نہ پانی چھو جوے تو آبے کوثر بڑھ جا رہے سبحان اللہ آبے کوثر بڑھ جاوے حدیبیہ اے حدیبیہ دا مقام ہوئے جناب استے جب را کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جن آقا سونیا کملی والیا سانو تو نہیں پتا سی میں دے رکنے پہ جانا رک گئے ہیں پانی ختم ہو گیا وضو بھی کرنا نمازاں بھی پڑھنی سواریاں بھی پلاونا کرو نا قلم فرمایا کہ بین یدیہ رکوۃ سرکار دے سامنے ایک برتن سی دا چمڑے دا سرکار نے آقا جابر پریشان کیوں ہوتا ہے آ گیا نا پریشانیاں حل کرانے والے کول آ گیا نا طبیب کو فرمایا سرکار نے اس رقبہ جو چمڑے دا برتن سی سرکار نے ادھا ہاتھ رکھیا فرماتے ہیں جیسے ہی ہاتھ رکھا یفور الماء من بین اصابعہ کماء الآیان اور ادھا لگتا سی کہ جدھا رب نے چشمے جاری فرما چھڑے سبحان اللہ تو یہ سرکار کی ذاتوں کا کمال ہے تو فرماتا جب سرکار وضو کرتے نا تو پانی مبارک وضو کا جب نیچے تشریف لے جاتا تو نیچے زمین پہ نہیں آتا صحابہ کرام اس پانی کے قطرات اور ذرات لے لیتے اپنے جسموں پہ ملا کرتے وہ جانتے تھے یہ عام پانی نہیں ہے مصطفیٰ کے دامن اقدس سے لگا ہوا پانی ہے جنگ حدیبیہ ہوئی نا جنگ بدر جمعہ دا دن سی 17 رمضان سی نبی کریم علیہ السلام نے نا جدوں لائن بنائی قطار بنائی کہ بھی سامنے دشمن کا ادھر لائن بن رہی تھی تو اب ہوا کیا سرکار علیہ السلام نے ایک صحابی کو چھڑی ماری وہ تھوڑا سا لائن سے آگے تھے بات سمجھیے اس کا جسم پہ لباس نہیں تھا یہ قمیض مبارک نہیں تھی یہ پیٹ برہنہ تھی سرکار نے لائن سیدھی کرنے کے لیے چھڑی ماری وہ لائن سیدھی ہوئی سامنے دشمن ہے قربان جاؤ کملی والے دے اخلاق کو سبحان اللہ قربان جاؤ مصطفیٰ کے اخلاق سے جدہ چھڑی لگی نا تو سبھی کھڑے ہو گئے آقا تسی میں نے چھوٹی ماری ہے میں نے بدلا دو عمر جیسی شخصیت جلوہ کر رہے تمام جتنے صحابہ نے ساری تعداد 313 صحابہ موجود ہیں صحابہ حیران یار ایسا سامنے 1000 کا لشکر ہے وہ پہلے آ کے اچھی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ان کے پاس تیر نیزے سواریاں سب کچھ زیادہ یہ کون سی بات کر دی اس شخص نے کہ آقا مجھے بدلہ چاہیے اب یہ قریب آئے سرکار نے فرمایا آ جاؤ 10 سو ادھر اخلاق ہے سبحان اللہ آ جا وہ قریب آیا آ کے عرض کی آقا کپڑا اٹھائے آقا کپڑا اٹھائیں مجھے جب آپ نے چھڑی ماری جب آپ نے مجھے چھوٹی ماری کہ ادو میرا جسم ننگا سی کہ ہن تو سیدھا کرو اپنا کپڑا اٹھاؤ قربان جاؤ کملی والے آقا کو سامنے دشمن دی قطار ہے صحابہ دی جماعت حاضر ہے ایتھے 2-4 بندے جان لگ پے نا 2-4 مرید ہون یا 2-4 جانن والے ہون 2-4 میل جان میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا سمجھ رہے ہو تو صحیح سیانے ہو ٹوری بدل جلدی ہے ٹوری بدل جلدی ہے مجھ اپنے قلعے سے زور روک دیے ہوتا ہے کہ 4 بندے ہیں آ جائیں گے یہ وہ ہیں جن کے اشاروں سے چاند بھی اپنے کلیجے چیرے یہ وہ ہیں فرمایا اگر ہم چاہیں تو پہاڑ سونے کے بن کے ہمارے ساتھ چلے یہ وہ ہیں کہ احد پہ اگر قدم رکھے تو احد بھی جھومنا شروع کر دے یہ وہ ہیں درخت دور ہو اشارہ کریں یوں درخت بھاگتا ہے جیسے اپنی والدہ کی طرف بھاگتا آتا ہے یہ وہ ہیں کہ جب کسی پتھر کے پاس سے گزرے جبل کے پاس سے گزرے مولا علی فرماتے میں جس بھی جبل کے پاس جس بھی پتھر کے پاس سے گزرا کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے مصطفیٰ پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہہ رہا اخلاق کتنا عالی ہے وہ عرض کرتا ہے آقا میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا آپ کپڑا اٹھائیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا رک جاؤ یار یہ معاملہ ختم ہو جائے فرمایا ٹھیک ہے اسی کپڑا کی چک دیں گے سرکار نے کپڑا اٹھایا اب یہ جسم سے چمٹ گیا آنکھوں سے آنسو روا ہے آقا میں تو اڈبو بدلہ لینا آقا میں نے پتا ہوں شہادت ہون والی ہے میں کیا جانت ہے ہی دنیا تو کہ جب تو جسم دیا برکتہ لے کے جاوا دے جان دا مزہ ہی کچھ ہو رہے
بہانے تھے، یہ سارے انداز تھے. انداز اس بارگاہ تک آنے کے تھے. انداز اس لیے کیے تاکہ جسم سے مل جائے، جسم کی برکتیں نصیب ہو جائیں. آقا اللہ کی قسم یہ سارا کام اس لیے کیا تھا کہ اب جانا ہے، اب آگے جنگ ہے، جہاد ہے، کیا جامع شہادت نوش کرنا ہے. شہادت بڑی چیز ہے، لیکن اس شہادت سے بھی بڑا آپ کے جسم سے ملنا ہم محسوس کرتے ہیں. تو یہ وہ جسم ہے. جب صاحب سرکار نے وضو فرمایا نا، پانی کے قطرے تھلے، پانی کے قطرے صحابہ اتنا لے کے نا اپنے جسماں نو مال رہے ہیں. جس کسی کو نہیں ملتا نا، جسے ملا ہے اسے ہاتھ لگا لگا کر کہتے کہ ہمارے سے بھی ملنے دو. سبحان اللہ. اور اگلی بات ارشاد فرمایا عروہ بن مسعود نے فرمایا اذا امرهم ابتدروا امرا. جو سرکار نے آخیا نا صحابہ ایک کام کر دو تو پھر کہندا صحابہ رکتے نہیں سی. آقا لبیک تسی فرماؤ تو صحیح. یہی جنگ بدر سرکار جب مدینے سے، بدر باہر ہے مدینے سے، سرکار جب مدینے میں آئے تھے نا تو مدینے والوں سے معاہدہ تھا کہ بھئی اگر مدینے سے باہر جا کے ہم جہاد کریں نا تو تمہیں اختیار ہے کہ تم بھلی ہمارے ساتھ نہیں جائیں. ہاں مدینے میں جہاد ہو تو پھر تم ہمارے ساتھ کافروں سے جہاد کرنا. اگر مدینے سے باہر جائیں تو تمہیں اختیار ہے، تمہارا دل کرے تو جانا، دل کرے تو نہ لڑنا، تمہیں اختیار ہے، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب بدر مدینے سے باہر ہے. جب سرکار بدر کی طرف جانے لگے نا تو تھوڑا سا باہر گئے تو مدینے والوں سے خطاب کیا، بھئی ہم نے کہا تھا کہ اگر کفار مدینے پہ چڑھائی کریں تو پھر تم ہمارے ساتھ مل کے ان کے خلاف جہاد کرنا. اگر مدینے سے باہر جا کے ہم جہاد کریں تو تمہیں اختیار ہے. اب میں اعلان کرتا ہوں جس نے جانا ہے واپس چلا جائے، جس نے جانا ہے واپس. صحابہ سمجھ رہے تھے کہ سرکار کی رضا اسی میں ہے کہ ساتھ جایا جائے. صحابہ نے پتہ کیا آکھا، جو انصار دے سردار سی نا آکھیا سونیوں اسی موسیٰ دے امتی تے کوئی نہیں نا. سبحان اللہ. سونیوں اسی موسیٰ دے امتی تے کوئی نہیں نا. جنہیں آکھیا کہ موسیٰ جاؤ تسی قوم نہ تسی جانو دے تہاڈا رب جانے. آقا ذرا حکم تے کرو اسی سمندر چ بھی گھوڑے لا دیاں. سبحان اللہ. آقا تسی ذرا حکم تے کرو. اے واپس جان دیا تو گل ہی کوئی نہیں. یہ تو اپنا آپ ہی دے بیٹھے ہیں، پھر واپس جانے کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. پھر اختیار کی کیا بات ہے؟ اختیار وہ ہوتا ہے جہاں دیا نہ ہو. جب بندہ بک ہی جائے تو پھر اختیار کیا؟ آقا یہ اختیار فرمایا اذا امرهم ابتدروا امرهم. جب سرکار کسی چیز کا حکم دیتے تو وہ فوراً اس کام میں لگ جاتے. اچھا عروہ ساریاں گلاں اپنی جگہ. جی تو صحابہ بیندے سیگے، دسو بیندے کدھا سی؟ کہتے لم یرید ایجا ایجا. سرکار سامنے بیٹھے ہیں ایجا. اور میں کبھی ایسا بھی نہیں ہوا یوں آنکھ اٹھا کے بھی صحابہ سرکار کو دیکھتے ہیں. تو یہ تعظیم کر کے دکھائی. آج کے دور کے جوانوں کی ضرورت ہے، آج کے دور سے زیادہ ضرورت ہے. آج کوئی چول قسم کا بندہ جیلم جی اٹھ کے بڑا ہوئے معاذ اللہ نبی نو دجال دا لفظ آکھے آکھے اے جڑے زلفاں اے جڑے پٹے نے نا پٹے اے جڑیاں زلفاں یہ میں ڈنگر پالے نے آکھے سنتا فضول نے. ساڑھے کچھ نوجوان بس اوقات دیکھتے ہیں کہ یار انہوں تو سنن والے بڑے نے، کہتے یار بات تو سچی کرتا ہے، حوالے دیتا ہے. اوئے ہمیں وہ حوالے نہیں چاہیے جس سے مصطفیٰ سے تعلق کمزور ہو. حوالے صدیق اکبر کے گھرانے کے چاہیے. حوالے وہ چاہیے صدیق اکبر کا ہے. کسی نے امام شافعی سے پوچھا بتاؤ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ کہا عشق کا پوچھتے ہو یا شرعی نصاب؟ فرمایا سجنوں دونوں ہی دس دو. فرمایا عشق کا نصاب ہے مال تے مال ریا، جان دے کے بھی بندہ آکے حلے بھی حق ادا نہیں ہویا. کہا کہ اس عشق کے نصاب میں دلیل کیا ہے؟ اس عشق کے نصاب کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا تمہیں ابو بکر نظر نہیں آتا جس نے سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دیا؟ فرمایا شریعت کا تو یہ ہے کہ 40واں حصہ دیا جائے، اس کا نصاب تو یہ ہے کہ جان دے کے بھی کہا جائے حق ادا نہیں ہوا. یہ صحابہ کا انداز. آج ہم اگر انگوٹھے چومیں یا ایسا ادب کریں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں یا اس میلاد کے جلوس پہ جھومیں تو کچھ کہتے ہیں یہ کیسے دیوانے، یہ پاگل لوگ ہیں. اوے اسی
اسی کیا سجنوں اے نسبت اتھے کیتی نا تے گل اتھے تائیں کوئی نہیں رکنی اسی تے صرف ادھر جھومے ہی اسی تے جناب جھنڈا ہی لہرایا ہے صحابہ نے تے میرے مصطفیٰ دا لعاب بھی ملیا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تو اس چیز کو پلو سے باندھ لیں کہ سرکار سے محبت سرکار سے الفت سرکار کا ادب یہ ہمارا کل متاع ہے یہ ہماری جمع پونجی صرف سرکار سے محبت ہے جمع پونجی سب کچھ ہمارا سرکار کا ادب ہے اگر کسی کی بات سے سرکار کی بے ادبی کی طرف لے جانے کا اشارہ ہو یہ بو آئے تو ہماری وہ جگہ نہیں ہے وہ گٹر کے پاس بیٹھتا نہیں ہے دور ہی جاتا ہے بدبو سونگی نہیں جاتی ناک پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے ہم عشق کے بندے ہیں سرکار کے فضائل سناؤ نا یار سبحان اللہ کوئی یار دی گل سلام اللہ ہیں لمحے پینڈے نپاب اللہ ہے بڑی بڑی پیچیدہ باتیں کر رہے ہو نہ تسی ذکر سناؤ نا سونے کملی والے دا سرکار کا ذکر یہ ہمارا کل متاع ہے نہ تذبذب میں آیا کریں صحابہ کرام کتنا ادب کرتے حضور کے چچا ہیں حضرت عباس حضور دے چچا انہاں دا اعزاز کائنات چے جے کسی نو اپنا باپ مصطفیٰ نے آکھیا تو حضرت عباس نو آکھیا فرمایا ردو علی ابی عباس میرے والد عباس نو میرے کو لے کے آؤ یہ اعزاز انہاں دا سرکار فرماتے ہیں الام و سر و ابی جو چچا ہے نا وہ پیو دی طرح ہی ہوندا ہے یہ سرکار نے انہاں واسطے آکھیا کہ انہاں کولوں کسی نے پوچھیا دسو جناب انت اکبر ابھی نبی تسی بڑے ہو یا پھر نبی سونے بڑے نہیں مقصد عمر سی مقصد عمر پوچھنا سی رتبے دی گل نہیں سی عمر پوچھ رہا سی ہوندا نا یار تو بڑا کہ ہے بڑا سوال کیا جاتا ہے نا اب دنیا میں حضرت عباس پہلے تشریف لائے تھے تو اس لحاظ سے عمر میں تو کہہ سکتے تھے کہ عمر میں بڑا ہوں بھئی حقیقت سے کی نا ڈالی نہیں سی کہ اے دنیا تے پہلے آئی سی لیکن حضرت عباس جانتے سن سجنوں یہ بارگاہ عام نہیں اے مصطفیٰ دی بارگاہ ہے اے سونے کملی والے دی بارگاہ ہے تو میرے نوجوانوں یہ ادب دیکھو یہ ہماری باتیں نہیں صحابہ کی باتیں ہیں یہ کوئی بھی اپنی کی بات تھی پوچھا تھا بتاؤ عمر کس کی بڑی ہے آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں ان کی عمر بڑی تھی یہ کہہ سکتے تھے میری عمر بڑی ہے نا فرمایا اگر پوچھتی ہو بڑے کون ہے تو پھر سنو بڑے تو میرے مصطفیٰ ہی ہیں سبحان اللہ بڑے تو میرے مصطفیٰ ہی ہیں لیکن بولے تو قبل ہوں ہاں اتنا ضرور ہویا کہ پیدا میں پہلے ہو گیا سبحان اللہ باقی بڑے ہون دی گل پوچھو تو بڑے مصطفیٰ ہی نے اے ادب اے انداز چاہیے اے انداز دین ہے اے انداز دین ہے اے دین ہے اگر یہ انداز نہیں مصطفیٰ دی بے ادبی پہ دین کا دین نہ ہے تعظیم مصطفیٰ دا دین نہ ہے عشق مصطفیٰ دا دین نہ ہے محمد مصطفیٰ دا تعلق دا چیما کوئی یوں نہیں تھا یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے یہ کائے کی تبلیغ ہے اور جب مصطفیٰ کو بندہ مان لیتا ہے پھر سب کچھ بڑی خوشی سے کرنے لگ جاتا ہے مصطفیٰ نے روز ہی روزے رکھنا شروع کرتے سومے وشال آج روزہ افطاری نہیں اگلے دن کا روزہ افطاری نہیں اگلے دن کا روزہ صحابہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ جو کر رہے ہیں آقا سونا کملی والا ہے جو کر رہے ہیں تسی بھی انجے کرنا ہے سبحان اللہ پوچھیا سرکار نے کی ہویا سجنوں کہ آقا اسی دیکھا تسی روزانہ ہی روزہ رکھ رہے ہو تو اسی کیا جو تسی کر رہے ہو تو اسی بھی کر سکتے سرکار نے فرمایا منیا کہ میں تواڈے چ آیا لیکن ابو بکر یاد رکھ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی رب تو علاوہ میری حقیقت تو جانے ہی کسی نے نہیں سبحان اللہ اگر یہ بات فرمایا لستو ایکو مثلی کوئی ہے میں مصطفیٰ جیسا تو نہیں چاہتا میں رات رب کو گزارتا منت رب کھلوندا ملوندا ہے ساڈی شان ہے کہ مسجد نبی دا مصلی ہوئے نماز پڑھ رہی ہو یہ امامت کر رہی ہو یہ اور میں ایسے ہاتھ کیا ایسے
سے آ گیا اور میں جنت کے درخت کے خوشے تک پہنچ گیا، اگر میں چاہتا تو وہ خوشہ توڑ لیتا۔ سبحان اللہ، جنت کوئی ایسے محمدی چوک سے نہیں ہو، 7 آسمانہ تو اٹھتے ہیں اور ایک آسمان کا سفر 500 سال گھوڑا نسدا رہے، 3500 سال گھوڑا نسدا رہے، 7 آسمان ہوئے تیز گھوڑا اور آسمانہ تو اٹھتے جنت ہے۔ میرے سونے کملی والے فرماتے ہیں مسلے تے کھڑا سا ایدہ ہاتھ کیتا نا جنت دے درخت دے خوشے تائیں چلا گیا، اگر میں چاہتا توڑ لیتا، پھر قیامت تک تم پھل کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتے۔ یہ سرکار کے ذکر کی بات ہے، یہ ہے کریم آقا جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی عظمتوں کو سمجھے، ان کی شان و شوکت کو سمجھے، تعظیم کریں، محبت کریں، سرکار سے تعلق مضبوط رکھیں۔ سب کچھ جو چھوڑا نا صحابہ نے وہ سرکار کی وجہ سے چھوڑا۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سلمان فارسی، یہ تو فارس کے تھے، پڑھا تھا کتابوں میں آخری زمانے میں ایک محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں، بڑے بادشاہ سی، امیر کبیر سی، اور نٹتے نٹتے غلام در غلام، غلام در غلام، غلام در غلام کا جنی مرضی بیڑیاں لا لو، اے بیڑیاں لالا کے بس سونے دے قدمہ چے پہنچا دو۔ وہ چلتے چلتے آ کے مدینے میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو یہ سرکار سے محبت، اللہ ہمیں اس میں استقامت دے، سرکار سے محبت عطا فرمائے، اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ عقل کے دوڑے ہر جگہ دوڑانے کے نہیں ہوتے، کہیں کہیں عقل کو مصطفیٰ کی نالین کے رکھ کے کہا جاتا ہے، سونے جداں آنکھو جداں آنکھو اسی منن لے تیار۔ حضرت خزیمہ نے نا گواہی دی، حضرت خزیمہ نے 2 بندے گواہی دیتے ہیں، سرکار نے ایک سودا کیا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا، سرکار علیہ السلام نے حضرت خزیمہ نے گواہی دی کہ آقا آپ نے گھوڑا خریدا ہے، سامنے والا منکر تھا، بات ختم ہو گئی، سرکار نے فرمایا خزیمہ تسی تو سگے ہی کوئی نہیں، تسی تے سگے ہی کوئی نہیں، تسی کسا گواہی دیتی؟ کیا آقا تسی آکھیا ہے تو آڈے کہن تے اسی رب مان لیا، رب ویکھیا تو نہیں؟ سبحان اللہ، رب ویکھیا تو کوئی نہیں نا، تسی آکھیا ہے تے اسی آکھیا لبیک سونے، تسی جو آکھیا ہو سی، تسی آکھیا جنت ہے سونے، ویکھی کوئی نہیں، تسی آکھیا تو مان لئی۔ انہاں وڈیاں وڈیاں گلاں مان لئیاں تے آقا ہے تو بڑی چھوٹی گل ہے۔ یہ انداز اور محبت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔